ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ کے لیے سب کچھ داंو پر لگا دیتے ہیں، اپنی عزت، اپنی دولت، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ اور جب دنیا ان کا مذاق اڑاتی ہے تو وہ مسکرا کر کہتے ہیں، مجھے اللہ پر یقین ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس شخصیت کی جس کا ایمان سب سے پہلے چمکا، جو رسول اللہ کے سب سے قریبی دوست تھے، حضرت ابو بکر صدیق۔ وہ مکہ کا زمانہ تھا جہاں کعبہ موجود تھا، لیکن چاروں اور اندھیرا تھا، شرک کا، جہالت کا اور ظلم کا اندھیرا۔ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے اور جو سچائی کی تلاش کرتا اسے پاگل کہا جاتا۔ اسی اندھیرے میں ایک روشنی جلی جب محمد بن عبداللہ نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ دنیا ہل گئی، لوگ کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے محمد؟ صرف ایک اللہ؟ اور اس وقت سب سے پہلا دل جو اس سچائی پر دھڑکا وہ تھا ابو بکر صدیق۔ ابو بکر ایک عزت دار، امیر اور نیک دل انسان تھے، لیکن ان کے دل میں سچائی کی تلاش تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ ان کے پرانے دوست محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سیدھے ان سے ملنے گئے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رسول نے فرمایا، ابو بکر، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ابو بکر نے بنا ایک پل سوچے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی ثبوت، بس یقین۔ یہی تھا ایمان کی پہلی مثال۔ اسی وجہ سے انہیں کہا گیا الصدیق، یعنی جو ہر بات پر رسول کو سچ مانتا ہے۔ اس دن سے لے کر آخری سانس تک ابو بکر نے نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ جب لوگ مذاق اڑاتے، ابو بکر آگے بڑھ کر رسول کی حفاظت کرتے۔ انہوں نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ انہوں نے کئی غلاموں کو آزاد کرایا، جن میں سب سے مشہور تھے حضرت بلال۔ لوگ انہیں سزا دیتے اور ابو بکر کہتے، میرے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کے راستے میں۔ ان کا ایمان، ان کی وفاداری اسلام کے لیے ایک روشن مثال بن گئی۔ جب نبی نے مکہ چھوڑنے اور مدینہ جانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے صرف ایک ساتھی چنا، ابو بکر صدیق۔ سوچئے، وہ رات دونوں ایک اندھیری گفا میں چھپے ہوئے تھے، غار ثور۔ دشمن اتنے قریب تک آ گئے تھے کہ اگر نیچے جھانکتے تو دیکھ لیتے۔ ابو بکر نے دھیمی آواز میں کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول مسکرائے اور فرمایا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ لفظ آج بھی ایمان کو ہلا دیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ابو بکر نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے سمرپت کر دی۔ رسول جب کسی کام کے لیے مدد مانگتے تو ابو بکر اپنا سب کچھ لے آتے۔ ایک بار جب نبی نے صدقہ مانگا تو ابو بکر نے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ نبی نے پوچھا، ابو بکر، گھر میں کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کو۔ سوچئے کیسا ایمان تھا وہ، جہاں مال، دنیا اور سب کچھ پیچھے رہ گیا اور صرف اللہ باقی رہا۔ ابو بکر وہ انسان تھے جو رسول کے ہر دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنے پیارے دوست کو دنیا سے جاتے دیکھا، لیکن ان کا صبر دیکھیے۔ انہوں نے کہا، جو رسول سے محبت کرتا ہے اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول بھی انسان ہے۔ رسول کی وفات کے بعد جب لوگ صدمے میں تھے، کچھ نے تو کہا نبی نہیں گزرے۔ تب ابو بکر نے کھڑے ہو کر کہا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد تو اب نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ ان لفظوں نے پوری امت کو ہلا دیا۔ یہی تھا ان کا صبر، ان کا ایمان، ان کی طاقت۔ رسول کے بعد جب ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے امت کی ایکتا کو سنبھالا۔ انہوں نے جھگڑوں کو ختم کیا، قرآن کو ایک کتاب میں جمع کرایا اور اسلام کی حفاظت کے لیے جنگیں لڑیں۔ لیکن ان کا دل دنیا سے اوب چکا تھا، انہیں بس اپنے پیارے رسول کے پاس جانا تھا۔ انہوں نے کہا، میرے بعد میری کوئی چیز مت رکھنا، سب کچھ بیت المال میں لوٹا دینا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ مسکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا، ان کا ایمان، ان کی قربانی آج بھی ہر مسلمان کے لیے مثال ہے۔ اگر ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو سچائی پر ڈٹا رہتا ہے اللہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، ہمیں بھی ابو بکر صدیق جیسا ایمان عطا فرما
اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری راہ میں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، آمین۔ ایمان کی پہلی مثال۔ اگر یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ایک دعا ضرور کرنا کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی وہی سچا ایمان پیدا کرے جو ابو بکر صدیقہ کے دل میں تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سمارٹ ایکس ڈائری سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جے ہند۔